كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار. تو آج ہمارے درس کا جو موضوع ہے وہ ہے آخرت کا سفر. اس موضوع کے تحت سلسلہ وار ہمارے دروس اس عشرے میں جاری رہیں گے اور ہر روز اس موضوع کے تحت ہم ایک دوسرے موضوع پر گفتگو کریں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ آخرت کے سفر کے کئی مراحل ہیں جن میں پہلا مرحلہ موت کا ہے. موت ایک ایسا لفظ ہے جس کے کانوں میں پڑتے ہی انسان کی روح کانپ جاتی ہے. وہ چاہے کتنا بڑا پہلوان ہی کیوں نہ ہو وہ گھبرانے لگتا ہے. اور ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ موت کے شکنجے سے دور رہے. موت کا معنی کیا ہے؟ تو عربی میں موت کا اطلاق سکون پر ہوتا ہے کہ جو بھی چیز سکون میں چلی جائے، جس میں کسی طرح کی حرکت نہ ہو، اسے موت کہتے ہیں. جیسے آگ بھڑکنا بند ہو جائے، اس کے انگارے ٹھنڈے ہو جائیں تو کہا جاتا ہے ماتت النار، آگ سکون میں جا چکی ہے، یعنی وہ مر چکی ہے. تو جب انسان سکون میں چلے جائے، اس کا دل دھڑکنا بند ہو جائے، اس کے جسم میں احساس ختم ہو جائے، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انسان مر چکا ہے. موت یہ زندگی کی ضد ہے. ویسے ہی جیسے تاریکی روشنی کی ضد ہے، پانی آگ کی ضد ہے. اس دنیا میں جو کوئی باحیات ہے، جس کے جسم میں دل دھڑکتا ہے، سانس چلتی ہے، اسے اس مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کہا کل شیء ہالک الا وجہہ. جتنی مخلوقات ہیں سب کے سب ہلاک ہونے والے ہیں، سب فوت ہونے والے ہیں سوائے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے. اور ایک جگہ اللہ نے کہا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ جتنے لوگ ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، سب کے سب فنا ہونے والی ہیں، باقی رہنے والی ذات اللہ ذو الجلال والاکرام کی ذات ہے. اور ایک آیت جو ہم میں سے ہر انسان کو ایک حد تک یاد ہی ہوتی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. عربی کا ایک شعر ہے، کہا جاتا ہے الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ. موت ایک ایسا پیالہ ہے، ایک ایسا جام ہے جسے ہر انسان کو پینا پڑے گا. قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس میں ہر انسان کو داخل ہونا پڑے گا. اس سے کسی کو رستگاری نہیں ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، چاہے بدکار ہو کہ نیکوکار ہو، ولی ہو یا نبی ہو. بخاری کی روایت میں ہے کہ موت کا فرشتہ ملک الموت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ موسیٰ، اللہ نے مجھے آپ کی روح قبض کرنے کے لیے بھیجا ہے. موسیٰ علیہ السلام سخت آدمی تھے، غصے والے تھے. آپ نے اٹھایا اور زناٹے دار ایک تماچا موت کے فرشتے کو رسید کر دیا. نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی اس تھپڑ سے فرشتے کی آنکھ نکل آئی. وہ فرشتہ آنکھ لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ گیا. پہنچ کر کہنے لگا کہ الہ العالمین، تیرا بندہ مرنا نہیں چاہتا. اللہ نے فرشتے کو آنکھ واپس کر دی اور فرشتے سے کہا کہ جاؤ
جا کر موسیٰ سے کہو کہ وہ کسی بیل کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر دے، جتنے بال اس کے ہاتھ تلے آئیں گے ہر بال کے بدلے 1 سال اس کی زندگی بڑھا دی جائے گی۔ فرشتہ واپس آیا اور آ کر موسیٰ علیہ السلام سے وہی گفتگو کرنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ثم ماذا، ٹھیک ہے بیل کی پیٹھ پر ہاتھ پھیروں گا، جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے 1 سال کی زندگی بڑھا دی جائے گی، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آواز آئی ثم الموت، چاہے تم جتنے سال جی لو پھر تمہیں مرنا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا فالآن الہ العالمین، اتنے سال جی کر بھی اگر مرنا ہی ہے، بقا کبھی نہیں ہے، تو پھر تو یہ موت مجھے ابھی مقبول ہے۔ اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنی روح فرشتے کے حوالے کر دی۔ جس کسی کو موت آئے گی ایک وقت پر آئے گی، ہر کسی کا موت کا وقت طے شدہ ہے۔ جب موت آئے گی تو کسی کو لمحے کی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی انسان کی موت آ جائے تو کسی کے لیے تاخیر نہیں کی جائے گی، ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں، جیسا کہ اللہ نے کہا اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آ پکڑے گی، آ دبوچے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں ہی میں کیوں نہ ہو، تمہارے پاس موت وہاں بھی چلائے گی اور وہ تمہاری روح پرواز کرے گی۔ موت کب آئے گی؟ وقت مقرر ہے؟ کس کا کیا وقت مقرر ہے؟ تو کوئی نہیں جانتا۔ موت کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیب سے تعلق رکھنے والا ہے۔ نہ کوئی ولی، نہ کوئی پیر، نہ کوئی نبی اور نہ کوئی رسول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرنے والا ہے، وہ کہاں مرنے والا ہے، وہ کب مرنے والا ہے، کسی کو اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ نے خواب میں ملک الموت کو دیکھا۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ نے ملک الموت سے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ میری موت کب ہے؟ تو ملک الموت نے اس طرح کا 5 اشارہ کیا۔ تو امام مالک رحمہ اللہ علیہ ان سے پوچھنے لگے کہ 5 سے کیا مراد ہے؟ سال، مہینے، ایام، ہفتے یا گھنٹے؟ تو وہ وہاں سے چلے گئے۔ اگلے روز انہوں نے ایک آدمی امام ابن سیرین رحمہ اللہ علیہ کے پاس بھیجا کہ پتہ کرو کہ اس کی کیا تعبیر ہے۔ اس دور میں امام ابن سیرین رحمہ اللہ علیہ تعبیر الرؤیا کے بڑے امام مانے جاتے تھے۔ جب امام مالک رحمہ اللہ علیہ کا شاگرد امام ابن سیرین رحمہ اللہ علیہ کے پاس پہنچا اور جیسے ہی اس نے خواب سنایا، امام ابن سیرین رحمہ اللہ علیہ کہنے لگے کہ اس بار اس زمین پر یہ خواب امام مالک کے علاوہ کسی اور کو نہیں پڑھ سکتا، کہ وہی اس قابل ہے کہ اسے یہ خواب پڑھے۔ اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ 5 کے اشارے سے مراد نہ 5 برس ہے، نہ 5 مہینے ہیں، نہ ہفتے ہیں، نہ ایام ہیں، نہ گھڑی ہے، بلکہ 5 کے اشارے سے مراد اس کا علم ان 5 باتوں میں سے ایک ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو 5 چیزیں جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس میں سے ایک موت بھی ہے۔ موت سے کوئی بھاگ ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، جس موت سے تم بھاگنا چاہتے ہو، جس موت سے راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہو، یہ جان لو کہ وہ موت تم سے مل کر رہے گی، اس کی ملاقات کسی نہ کسی صورت تم سے ہو کر رہے گی۔ جب اس موت سے ہم بھاگ نہیں سکتے، اس سے ملاقات ہو کر رہے گی، تو پھر مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو شریعت نے ہمیں بتایا، ہمیں سکھایا کہ جب تم کچھ نہیں کر سکتے، اس سے تمہاری ملاقات ہونے ہی والی ہے، تو پھر تم ایک کام یہ کرو کہ تم اٹھتے بیٹھتے موت کو یاد کرتے رہا کرو۔ اس سے
موت کی تیاری ہوگی اور تمہارے نفسانی خواہشات ٹوٹ پھوٹ جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اکثروا ذکر ہاذم اللذات یعنی الموت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ لذتوں کو توڑنے والی چیز کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وہ موت ہے۔ موت کو یاد کرنے میں لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک جماعت ایسی ہے جو کبھی موت کو یاد نہیں کرتی اور وہ یاد کرنا ہی نہیں چاہتی، اور اگر نہ چاہتے ہوئے کبھی کسی حادثے سے یا کسی وجہ سے انہیں موت یاد آ بھی جائے تو وہ موت سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ یہ بدترین لوگ ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے جو موت کو یاد کرتی رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالی سے توبہ و استغفار بھی کرتی ہے، لیکن اگر انہیں موت یاد آ جائے تو وہ مرنے سے اس لیے ڈرتی ہے کہ ان کے پاس ابھی کچھ گناہ باقی ہیں جس کی توبہ کرنی باقی ہے، تو وہ توبہ کے لیے کچھ مہلت چاہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ قسم اس سے بہتر ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ گناہوں کے ساتھ ہی ان کی ملاقات اللہ تبارک و تعالی سے ہو جائے۔ تیسری جو قسم ہے یہ بڑی پاک باز قسم ہے، یہ دن رات اللہ تبارک و تعالی کے حضور اپنے موت کو یاد کرتی رہتی ہے اور یہ خواہش کرتی ہے، اس کی یہ چاہت، یہ امید ہوتی ہے کہ بس موت سے اس کی ملاقات ہو جائے اور وہ اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کرے اور جنت کی نعمتوں میں جھولے اور جنت کی نعمتوں میں کھیلے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ سب سے اونچا مرتبہ ہے اور ہم میں سے ہر انسان کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ وہ اسی مرتبے پر فائز ہو۔ جو آدمی اس مرتبے کا ہو، اٹھتے بیٹھتے موت کو یاد کرنے والا ہو، حقیقت میں وہی انسان عقل مند ہے، سمجھدار ہے، باشعور ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ ای المؤمنین اکیس، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ باشعور، عقل مند، سمجھدار مومن کون سا ہے؟ مومنوں میں بھی سمجھدار کون سا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اکثرهم للموت ذکرا، جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرے، واستعدادہ لما، اس کے بعد کہا واحسنهم لما بعدہ استعدادا، اور جو موت کے بعد کی تیاری میں کوشش کرے، جو زیادہ اچھے انداز سے کوشش کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اولئک الاکیاس، وہی لوگ سمجھدار ہیں، وہی لوگ عقل مند ہیں جو موت کو یاد کرتے ہیں، موت کی گھڑیوں کو اپنے نظروں کے سامنے رکھا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ موت کو یاد کرنا جہاں ہماری لذتوں کو توڑتا ہے، وہیں بذات خود موت کی یاد ایک عبادت ہے۔ موت کی یاد خود ایک عبادت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک آدمی کی عبادتوں کا ذکر کیا جانے لگا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فلانا انسان ہے، اس طرح کی عبادتیں کرتا ہے، بڑا پاک باز ہے، بڑا خیر اس میں رکھا ہوا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے سوال کیا کہ اچھا تو وہ موت کو کتنا یاد کرتا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے تو اسے کبھی موت کا ذکر کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا پھر تمہارے ساتھی کی جتنی تعریف کر رہے ہو وہ اس مرتبے پر موجود نہیں ہے، وہ اتنا بڑا عابد نہیں ہے تم اسے جتنا بڑا عابد سمجھ رہے ہو۔ اگر وہ بڑا عابد ہوتا تو وہ موت کو یاد کرتا ہوتا۔ موت کو یاد کرنا، اپنے آخری وقت کو ذہن میں رکھنا، یہ ایک بڑی عبادت ہے اور شریعت اسلامیہ ہمیں اس عبادت پر ابھارتی ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود، یعنی موت کو یاد کرنے پر شریعت اسلامیہ نے ہمیں ابھارا، جو کہ حقیقت میں عبادت ہے، ہماری لذتوں کو توڑتی ہے، لیکن شریعت نے ہمیں یہ بات بھی بتائی کہ تم میں سے کوئی آدمی موت کی تمنا نہ کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ لا يتمنین احدکم الموت من ضر نزل به فإن كان لا بد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی موت کی تمنا نہ کرے، موت کی خواہش نہ کرے کسی پریشانی کے آ جانے کی وجہ سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اگر کوئی فتنہ واقعی اتنا بڑا ہے کہ تم جینا نہیں چاہتے ہو، تمہیں اپنے ایمان کا خوف ہے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تو تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی، الہ العالمین مجھے اس وقت تک اس زمین پر باقی رکھ جب تک میرا اس زمین پر جینا میرے لیے خیر کا باعث بنتا رہے، وتوفنی اذا کانت الوفاۃ خیرا لی، اور اس وقت مجھے موت دے جبکہ موت میرے حق میں بہتر ہو، موت میرے حق میں خیر ہو۔ یہ عمومی موت کی بات ہے، لیکن شریعت اسلامیہ میں ایک دروازہ ہمارے لیے کھلا ہوا ہے، وہ ہے شہادت کی موت کی تمنا۔ یہ بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی کی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ الہ العالمین اسے شہید کے مرتبے پر فائز کر دے۔ اور یہ دعا کون کر رہے ہیں؟ یہ دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ والذی نفسی بیدہ لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا۔ بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہتے ہوئے سنا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں یہ خواہش کرتا ہوں، مجھے یہ چاہت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے شہید کروا دے، اب پھر زندگی سے نواز دے، اب پھر میں میدان جہاد میں قتل کر دیا جاؤں، مجھے پھر زندگی سے نواز دیا جائے، میرے ساتھ پھر شہادت والا معاملہ ہو اور مجھے پھر سے زندگی سے نواز دیا جائے۔ 3 مرتبہ شہادت اور 3 مرتبہ زندگی کی خواہش، یہ کس سے ہو رہی ہے؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبی بنایا، اللہ نے آپ کو رسول بنایا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اولو العزم پیغمبروں میں سے بنایا، آپ کو اس جہاں کا آخری نبی بنایا، تمام انبیاء میں آپ کے مرتبے کو اللہ نے سب سے اونچا فرما دیا۔ اس کے علاوہ بے شمار فضیلتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں، لیکن ان تمام فضیلتوں کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی چیز کی خواہش کر رہے ہیں، تو وہ کس چیز کی خواہش ہے؟ شہادت کی موت کی خواہش ہے۔ تو ہم میں سے ہر آدمی کے دل میں شہادت کی موت کی خواہش ہونی چاہیے۔ اس سے بڑا مرتبہ موت کے لیے کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ انسان اس ذریعے سے جب مرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سرخرو ہوتا ہے، اس کے اونچے مرتبے ہوتے ہیں۔ ہاں، جب ہم کبھی مرنے کے قریب ہوں، ہم میں سے ہر آدمی کو مرنا ہے، میں مروں گا، آپ مریں گے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا چارہ ہے ہی نہیں، کوئی دوسری راہ نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی موت کو اپنے حق میں بابرکت اور خیر کا باعث بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے رہیں۔ جب ہم اس راہ سے کبھی بچ نہیں سکتے، وہاں سے کبھی بھاگ نہیں سکتے، اس سے ہمیں کبھی چھٹکارا نہیں مل سکتا، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اسی کی طرف آگے بڑھیں گے، لیکن اس طور پر بڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ موت ہمارے حق میں بابرکت بنا دے، خیر کا باعث بنا دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دعائیں کرتے تھے، آپ کی دعاؤں میں یہ دعا شامل تھی، وَجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ، الہ العالمین موت کو میرے لیے ہر شر سے راحت کا ذریعہ بنا دے۔ موت کے وقت آدمی بڑے پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، بڑی سختیوں میں مبتلا ہوتا ہے، اتنی سختیاں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ لا تمنوا الموت فإن هول المطلع شدید، کہ تم میں سے کوئی آدمی موت کی تمنا نہ کرے، اس لیے کہ اسے جان لینا چاہیے کہ موت کی سختی بڑی سخت ہے، سکرات کا عالم بڑا نچوڑ دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی سختیوں کا آنا حق ہے، موت کی سختیاں حق کے ساتھ آ پہنچی ہے۔ اس دنیا میں موت پر جتنی تکلیف ہو سکتی ہے، اس کی آخری تکلیف کا سامنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کر چکے ہیں۔ اس سلسلے میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روی حدیث ہے، آپ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت تھا، آپ سکرات کے عالم میں تھے کہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی چہیتی بیٹی تشریف لائی
اور جب انہوں نے اپنے ابا جان یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیف دیکھی تو بے چینی کے ساتھ کہنے لگی واہ خبر ابا، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بیٹی تیرے باپ پر آج کے بعد کوئی دوسری تکلیف آنے والی نہیں ہے، اور بیٹی یہ بات یاد رکھ کہ آج مجھے اس مرحلے میں جو تکلیف دی جا رہی ہے قیامت تک میرے بعد پھر کسی انسان کو موت پر اتنی تکلیف نہیں دی جائے گی۔ موت پر تکلیفیں ہوتی ہیں، بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں، اور موت کے وقت تکلیف کا آنا یہ کسی کے اچھا یا برا ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راوی حدیث ہیں، آپ کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام میری چھاتی سے اس طرح ٹیک لگائے ہوئے ہیں کہ آپ کا سر میری تھوڑی اور سینے کے درمیان میں ہے۔ کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اس قدر سختی ہو رہی تھی کہ آپ کے سامنے پانی کا پیالہ بھرا ہوا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا ہاتھ بار بار اس پیالے میں ڈبا رہے تھے، پیالے سے نکال کر اپنا چہرہ پوچھ رہے تھے، اب بار بار اپنی زبان مبارک سے یہ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، لیکن موت کی بڑی سختیاں ہوتی ہیں، موت کی بڑی سختیاں ہوتی ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں، جو دوسروں سے کئی گنا زیادہ تکالیف برداشت کرنے کی قوت رکھتے ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے صبر عطا کر رکھا ہے، اس نبی کی زبان سے موت کی تکلیف اور موت کی سختیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ جب میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان سختیوں کو دیکھا تو اس کے بعد مجھے کسی کی موت کی سختی بری نہ لگنے لگی، وگرنہ انسان کا یہ معمول ہوتا ہے، اس کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اگر کسی کو وفات کے وقت تڑپتے اور تکلیف میں دیکھ لے تو اس کے اچھے یا برا ہونے کا فیصلہ کرنے لگ جاتا ہے۔ ہاں لیکن کچھ معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے، نیکوکاروں کی موت اور بدکاروں کی موت۔ نیکوکاروں کی موت احسن انداز سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی روح کیسے قبض کی جاتی ہے، اس سے کہا جاتا ہے کہ اے مطمئن نفس، اطمینان والی نفس، اپنے رب کی طرف لوٹ جا رضامندی کے ساتھ، فادخلی فی عبادی، نیک لوگوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، اللہ تبارک و تعالی اس سے کہے گا میری جنت میں داخل ہو جا۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اللہ نے کہا یقیناً وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لائے اور پھر اس پر ثابت قدم ہوتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور وہ اس بات پر جمے ہوئے ہوتے، اللہ نے کہا تتنزل علیہم الملائکہ، موت کے وقت ان پر فرشتے نازل ہوتے ہوں گے، اور فرشتے نازل ہو کر کیا کہتے ہوں گے؟ کہتے ہیں کہ تم نہ تو ڈرو اور نہ خوف کھاؤ، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور تمہارے لیے ہمیشگی کی جنتوں کی بشارت ہے۔ مومنوں کی موت کی خبر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں دی۔ اس سلسلے میں ایک روایت ہمارے پاس براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کسی انصاری صحابی کی تدفین میں بقیع الغرقد پہنچے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ابھی قبر کھدنی باقی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبلہ رو ہو کر بیٹھ گئے، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان میں بیٹھ گئے تو ہم بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے، ایسے بیٹھے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ میں جو لکڑی موجود تھی اس سے زمین پر کچھ لکیریں ڈالنے لگے، اور پھر آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر آپ نے زمین کی طرف دیکھا، پھر آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر آپ نے زمین کی طرف دیکھا،
اس طرح 3 مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبر کے عذاب سے پناہ طلب کیا کرو. اور آپ نے مومن کی موت کی کیفیت بیان فرمائی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب ایک مومن بندہ نیک بندہ وفات کے قریب ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان سے فرشتوں کو نازل کرتا ہے جن کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں, اور وہ جنت سے کفن لاتے ہیں, اور وہ کفن جنت کے عطر سے معطر ہوتا ہے. ان کے پاس جنت کی خوشبو بھی ہوتی ہے, اور وہ مرنے والے کے قریب آتے ہیں اور وہاں بیٹھتے ہیں جہاں تک اس کی نظر جاتی ہوتی ہو. اور وہ بیٹھے رہتے ہیں کہ اتنے میں ملک الموت آتے ہیں. ملک الموت آ کر مومن کی روح قبض کرتے ہیں. روح قبض کرنے کے وقت اس پر سلام بھیجتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بشارتیں سناتے ہیں, اور جیسے ہی ملک الموت بندے مومن کی روح قبض کرتے ہیں وہ سورج کی طرح چمکدار چہرے والے فرشتے ملک الموت سے وہ روح لے لیتے ہیں اور اسے جنت سے لائے ہوئے کفن میں لپیٹ لیتے ہیں, اور اس کفن سے ایسی خوشبو پھوٹتی ہے جو اس زمین پر موجود کستور میں سب سے بہتر کستور ہو. اور جب اس کی روح کفن میں لپیٹ لی جاتی ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ زمین و آسمان کے درمیان میں جتنے فرشتے ہیں سارے کے سارے فرشتے اللہ تبارک و تعالی سے اس بندے کی مغفرت کی دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ الہ العالمین تو اس کی مغفرت فرما دے. اس انسان کے لیے سارے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اور ہر دروازے والا فرشتہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہے کہ الہ العالمین اس پاک روح کو تو ہمارے دروازے سے اوپر پہنچانا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اس روح کو اس معطر کفین میں لپیٹ کر پہلے آسمان پر لے جایا جاتا ہے. پہلے آسمان کے فرشتے اس روح پر سلام بھیجتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ پاک باز روح کس کی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو بہتر سے بہتر نام ہو سکتا ہے فرشتے اس کا نام ان کے سامنے بیان کرتے ہیں. وہ فرشتے آگے کا راستہ بتاتے ہیں, اور جب ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک جانے کا سفر ہوتا ہے تو پہلے آسمان کے فرشتے اس پاک روح کو چھوڑنے کے لیے اس کے احترام میں, اس کے اعزاز میں, اس کی تکریم میں دوسرے آسمان تک جاتے ہیں, اور پھر دوسرے آسمان کے دروازے اسی طرز پر اس انسان کے لیے کھولے جاتے ہیں. یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ 7 آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور یہ روح اللہ تبارک و تعالی کے پاس پہنچ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی اس روح پر سلام بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا نام علیین میں لکھ دیا جائے. پاک باز روحوں میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم اسے زمین میں مٹی میں ملا دیں گے, اور پھر ویسے ہی ہوتا ہے, اس انسان کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے. یہ پاک آدمی کی وفات کا تذکرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا. ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں گے کہ الہ العالمین ہم میں سے جس انسان کی موت ہو وہ حالت ایمان پر ہو, اور اس کے ساتھ فرشتوں کا یہی معاملہ ہو کہ اس کے لیے جنت سے کفن لائی جائے, اسے جنت کی معطر کفین میں لپیٹ دیا جائے, اور اس زمین و آسمان کے جتنے فرشتے ہیں ان تمام فرشتوں کی مغفرت کی دعا ہم میں سے ہر انسان کے لیے ہو, ہمارے لیے جنت کا اور آسمان کا ہر دروازہ کھول دیا جائے. یہ تو ہے نیکوکار لوگوں کی موت کا تذکرہ. ہاں, بدکار لوگ بھی ہیں, وہ بھی مرتے ہیں, لیکن ان کی موت دہلا دینے والی ہوتی ہے, ڈرا دینے والی ہوتی ہے, ضرورت سے زیادہ سخت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بدکار لوگوں کی موت کا تذکرہ کیا کہ جب فرشتے ان کے پاس آتے ہیں تو روح نکالنے سے قبل ہی انہیں جہنم کی دھمکیاں دینے لگتے ہیں اور انہیں جہنم کے عذابات سنائے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے کہا الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا
فلبئس مثوى المتکبرین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جن لوگوں نے خود پر ظلم کیا، فرشتے جب ان کے پاس آتے ہیں تو وہ اپنا سر جھکاتے ہیں، مسلمان ہونے کی باتیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار ہونے کی باتیں کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی برائی نہیں کی. فرشتے کہتے ہیں کہ کیوں نہیں، تم تو برے تھے، برا کام کرنے والے تھے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے تھے. اور فرشتے کہیں گے کہ تم جو کچھ کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے واقف ہے، وہ تمہاری ہر حرکت کو جانتا ہے. اتنا کہہ کر خاموش نہیں ہوں گے، وہ پہلے مر رہا ہے، موت کی تکلیف میں ہے، موت کی سختیوں میں ہے، اور یہ فرشتے اسے جہنم کی سختیاں بیان کرتے ہیں، اس کے سامنے جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیش کے لیے داخل ہو جاؤ. فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، تکبر کرنے والوں کا کیا برا، کیا بدترین ٹھکانہ ہے. یہ ایک برے لوگوں کی موت کا منظر ہے. دوسرا منظر یہ ہے کہ جب فرشتے ان کے پاس آتے ہیں تو ان کے چہروں پر زناٹے دار تھپڑ مارتے ہیں، ان کی پیشانیوں پر مارتے ہیں، ان کی پیٹھ پر کوڑوں سے مارتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. اللہ نے کہا اگر تم کافروں کی موت دیکھو گے تمہیں دکھے گا کہ فرشتے ان کے چہروں پر زناٹے دار تھپڑ مار رہے ہوں گے، ان کی پیٹھ پر کوڑے مار رہے ہوں گے، اور یہ کیا کہیں گے وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، کہ سخت عذاب کا مزہ چکو. اتنا ہی نہیں اور بھی معاملہ ہوگا. اور فرشتے ان کی روح قبض کرتے وقت انہیں خوب ڈانٹیں گے، خوب پھٹکار لگائیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. اللہ نے کہا آپ اگر دیکھو ظالموں کو جبکہ وہ موت کی سختیوں میں ہیں ہوں، ان پر سکرات کا عالم ہو، تو آپ کیا دیکھو گے کہ فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ان سے کہہ رہے ہوں گے اخرجوا انفسکم، اپنی جان نکالو، اپنی جان دو. اور اس کے بعد اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، تم اللہ کے بارے میں جو ناحق باتیں کہا کرتے تھے اس کی وجہ سے آج تم بدترین عذاب چکو گے. آج تم اپنے برے اعمال کی وجہ سے جہنم کا منہ دیکھو گے. وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اللہ تبارک و تعالی کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے، اللہ کی آیتوں کے آ جانے کے باوجود ناک منہ چڑھا کر نکل جاتے تھے، اللہ کی آیتوں کے آ جانے کے باوجود کسی اور کے قول کو اہمیت دیتے تھے، کسی اور کی بات کو اللہ تبارک و تعالی کی بات پر مقدم رکھتے تھے. یہ لوگوں کی کیفیت ہوگی کہ فرشتے چہروں پر ماریں گے، پیٹھ پر ماریں گے، جہنم کی خوشخبریاں سناتے رہیں گے، اور موت کے وقت ان کے چہروں پر کھڑے ہو کر انہیں دھتکاریں گے، انہیں ڈانٹ لگائیں گے اور ان سے سختی کے ساتھ ان کی روح مانگتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی اس سے حفاظت کرے. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی روایت جس میں آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مومن کی موت کا واقعہ بیان کیا، اسی روایت کا دوسرا پہلو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فاجر کی موت کا تذکرہ کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب ایک فاجر گناہگار انسان موت کے قریب آتا ہے، وہ مرگ میں ہوتا ہے، سکرات میں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی آسمان سے فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے چہرے سیاہ اور برے ہوتے ہیں، ڈراؤنی ہوتے ہیں، جن چہروں سے ہیبت ہوتی ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وہ بڑے سخت ہوتے ہیں، ان کے پاس جہنم کے بدبودار ٹاٹ ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کو لاتے ہیں اور مرنے والے کے نگاہوں کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر ملک الموت حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہو کر ان کی روح قبض کرتے ہیں. ان کی روح جسم میں آگے پیچھے بھاگنے لگتی ہے اور جسم سے نکلنا نہیں چاہتی. ابھی جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، فرشتے
اس روح کو نکالنے کے لیے چہروں پر مارتے ہیں، انسان کی بدھی پر مارتے ہیں، اس کی پیٹھ پر مارتے ہیں۔ اور اس روح کو کیسے نکالا جاتا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ جیسے گرم سلاخ کو کچی اون پر رکھ کے کھینچا جائے تو وہ کس قدر تکلیف سے نکلتی ہے، اسی قدر تکلیف سے اس بدکار انسان کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے۔ اور جب اس کی روح کو جسم سے کھینچا جاتا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ اس قدر تکلیف ہوتی ہے، اس قدر تکلیف ہوتی ہے کہ اس انسان کی رگیں اور اس کی آٹیں ٹوٹ کر رہ جاتی ہے، اس کا جسم چھلنی ہو جاتا ہے۔ اور جیسے ہی روح قبض ہوتی ہے، وہ برے چہرے والے فرشتے جو سامنے بیٹھے تھے وہ آن کی آن میں ملک الموت سے اس کی روح لے لیتے ہیں اور اسے جہنم کے ٹاٹ میں لپیٹ دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا اس روح سے بدبو آنے لگتی ہے، ایسی بدبو آتی ہے جو اس زمین پہ کسی مردار جانور کی سب سے بدتر بدبو ہو۔ جتنی بدتر بدبو ہو سکتی ہے وہ بدتر بدبو اس برے انسان کی روح سے آنے لگتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنے فرشتے ہیں سارے کے سارے فرشتے اس بری روح پر اللہ کی جانب سے لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اس روح کو پہلے آسمان کی طرف اٹھایا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ اس کے لیے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پہلے آسمان پر جب لے جایا جاتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ کیا بدبخت روح ہے، یہ کس بدبخت انسان کی روح ہے؟ تو اس سے جواب ملتا ہے کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ جو بدتر نام ہو سکتا ہے، جو برا نام ہو سکتا ہے، اسے وہ برا نام دیا جاتا ہے اور اسی برے نام سے اس کا تعارف کرایا جاتا ہے۔ آسمان کی جانب سے آواز آتی ہے کہ اس کے لیے کوئی دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کہتے ہوئے آیت کی تلاوت کی، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ تکبر کیا اور ان آیتوں کو جھٹلایا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ کب تک نہیں کھولے جائیں گے؟ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ داخل ہو جائے۔ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ داخل ہو جائے۔ سوئی کے ناکے سے اونٹ کا داخل ہونا محال ہے، جس طرح سوئی کے ناکے سے کبھی اونٹ داخل نہیں ہو سکتا، اس بدکار آدمی کے لیے کبھی جنت اور آسمان کے دروازے نہیں کھل سکتے۔ یہ تکبر کرنے والا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر اللہ کی نافرمانی کرنے والا تھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا اسے آسمان سے اس زمین پر پٹخ دیا جائے گا اور زور سے اوپر سے پھینک دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اس کے معاملات ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بدتر موت سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ بڑی بری موت ہے۔ بری موت کے اسباب کیا ہیں؟ کیا وجوہات ہے کہ آدمی کو اس طرح کی بدتر موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کیا وجوہات ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا، وہ خیر پر نہیں مرتا، وہ برائی پر مرتا ہے؟ تو اس کی پہلی وجہ ہے کفر، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے سجدہ رکھنا، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مرادیں مانگتے رہنا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا سمجھنا۔ یہ وہ عمل ہے کہ جو انسان کو دنیا میں بھی رسوا کر دے گا اور آخرت میں بھی رسوا کر دے گا۔ وہ مرے گا تو بدکاروں اور ظالموں کی موت مرے گا۔ دوسرا عمل ہے ریاکاری، دکھاوا کرنے والا اس دنیا میں بظاہر بڑے اچھے اعمال کرتا ہے، لیکن موت کے وقت اس کا بڑا سخت معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ ایک آدمی ساری زندگی، ساری حیات نیک لوگوں کے کام کرتا رہتا ہے، جنتیوں کے کام کرتا رہتا ہے،
یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان میں صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فیما یبدو للناس، لوگوں کو ایسے ہی لگتا ہے بظاہر طور پر، لیکن کیا ہوتا ہے فیسبق علیہ الکتاب، اس کی تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے. فیعمل بعمل اہل النار، وہ آخر وقت میں آ کر جہنمیوں کے کام کرنے لگ جاتا ہے. فیدخل فیہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ پھر وہ انسان جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. اس لیے کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار آخری عمل پر منحصر ہوتا ہے. آدمی آخری عمل پر جیسا رہے گا اسے ویسے ہی تصور کیا جائے گا. تو ہم ریاکاری سے خود کو بچائیں، ریاکاروں کے انجام بڑے بدتر ہوتے ہیں. منصور بن عمار رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرا ایک ساتھی تھا، بڑی نمازیں پڑھنے والا، بڑی تلاوتیں کرنے والا، روزوں کا پابند، لوگوں کے درمیان میں آئے تو خیر کی بات کرے، خیر کا حکم دے. ایک وقت ہو گیا میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی. الغرض میں پوچھتے پوچھاتے اس کے گھر پہنچ گیا. دستک دیتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کی بیٹی دروازے پر ہے. اس نے پوچھا کہ آپ کو کس سے ملنا ہے؟ میں نے کہا کہ فلاں انسان سے ملنا ہے. تو لڑکی اندر چلی گئی. کچھ دیر بعد باہر آئی اور آ کر کہنے لگی کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. منصور بن عمار رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں گھر میں داخل ہو گیا. میں نے کیا دیکھا کہ وہ انسان گھر کے بیچوں بیچ چارپائی پر پڑا ہے اور اس کا چہرہ سیاہ ہو چکا ہے، چہرہ کالا اور ہیبتناک ہو چکا ہے. منصور بن عمار رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اس کے چہرے کو دیکھا مجھے خوف محسوس ہونے لگا. میں اس کے چہرے سے ڈرنے لگ گیا. میں نے اس سے کہا کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو. وہ آدمی کہنے لگا کہ منصور، میرے اور اس کلمے کے درمیان میں ایک آڑ بنا دی گئی ہے، میں چاہ کر بھی اس کلمے کی تلاوت نہیں کر سکتا، میں چاہ کر بھی اس کلمے کو اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا. منصور بن عمار ڈر گئے، کہنے لگے کہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم نیک تھے، عبادات کرنے والے تھے، تم قرآن پڑھنے والے تھے، نمازیں پڑھنے والے تھے، تم نیکی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے، تمہاری تمام عبادتیں کہاں چلی گئی؟ وہ انسان کہنے لگا کہ منصور، معاملہ یہ ہے کہ میں یہ سب کام لوگوں کے درمیان میں اسی لیے کیا کرتا تھا کہ لوگ مجھے اچھے نام سے جاننے لگ جائیں. میں اکیلے میں آتا، گھر کے پردے گراتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا، شراب پیتا. الغرض ایک دن میں بہت بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہو گیا کہ مجھے موت کا خوف ہونے لگا. تو میں نے گھر والوں سے کہا کہ مجھے گھر کے بیچ میں ڈال دیا جائے. مجھے گھر کے بیچ میں رکھ دیا گیا. میں نے قرآن آسمان کی طرف اٹھائی اور میں نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، تیرے اس کلام کا حوالہ دیتا ہوں، تو میری صحت درست کر دے، میں تیرے دین پر ثابت قدم رہوں گا. کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے صحت دے دی. میں پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگا. ایک وقت بعد میرے ساتھ پھر وہی معاملہ ہوا. میں نے پھر سے آسمان کی طرف قرآن بلند کی، اللہ سے دعا کی، اللہ نے میری دعا قبول کر لی. پھر ایک عرصے تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے چھوٹ دے دی. منصور، پھر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری گرفت کی. آج میری چارپائی گھر کے بیچ پڑی ہے، میں قرآن اٹھا کر آسمان سے دعائیں کر رہا ہوں، لیکن میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. میں لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور اس کلمے کے سامنے ایک بند بنا دیا. میں اس کلمے کو پڑھ نہیں سکتا. منصور بن عمار کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہونے لگا. میں وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور میں نکلنا چاہ رہا تھا. جیسے ہی میں اس گھر کے دروازے تک پہنچا، مجھے ایک خوفناک چیخ سنائی دی. میں جب پلٹ کر دیکھتا ہوں تو اس آدمی کی لڑکی نے کہا کہ ابا کی روح پرواز ہو چکی ہے. تو انسان جب ریاکاری کرنے لگ جاتا ہے، دکھاوا کرنے لگ جاتا ہے، یہ منافقت کی ایک قسم ہے، عملی نفاق ہے، تو اس کے خاتمے پر اس کا سیدھے اثر پڑتا ہے. عبدالعزیز رواد رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں
کہ میں ایک آدمی کی وفات کے وقت اس کے قریب پہنچا. میں دیکھ رہا تھا کہ وہ سکرات کے عالم میں ہے. میں نے اس سے لا الہ الا اللہ کی تلقین کی، کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. تو اس آدمی نے جھٹ سے مجھے جواب دیا کہ میں اس کلمے کا انکار کرتا ہوں، میں اس کلمے کو پڑھنا نہیں چاہتا. عبدالعزیز بن رواد رحمہ اللہ علیہ بڑے پریشان ہو گئے. اس لیے پریشان ہوئے کہ یہ مسلمان انسان تھا، لیکن وفات کے وقت اس نے اس کلمے کا انکار کیوں کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے تحقیق شروع کی، میں اس انسان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگا. الغرض مجھے جو معلومات حاصل ہوئی وہ یہ تھی کہ یہ آدمی شراب پیا کرتا تھا. اس کے گناہوں نے اس کی موت برائی پر لا کر کھڑا کر دی. تو ہمارے گناہ ہمیں خاتمہ بالخیر سے دور کر دیتے ہیں، ہمارے گناہ ہمیں برے خاتمے پر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں. اس میں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اس سے پہلے کئی دروس میں برے خاتمے کے متعلق کئی واقعات سن رکھے ہیں. کیسے واقعات؟ عبدہ بن عبد الرحمن کا واقعہ، دل دہلا دینے والا واقعہ. گناہ انسان کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے، نظروں کا غلط استعمال آدمی کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے نقل کیا البدایہ والنہایہ میں، عبدہ بن عبد الرحمن نامی ایک شخص تھا، مجاہد تھا، مسلمانوں کے ساتھ جہاد پر نکلا ہوا تھا. انہوں نے ایک قلعے کا محاصرہ کر لیا. اس نے قلعے کے باہر سے قلعے پر ایک لڑکی دیکھ لی. اب بار بار اس لڑکی کو دیکھنے لگا. اس کا دل اس لڑکی پر آ گیا. اس نے کسی طرح اس سے خط و کتابت شروع کر دی کہ میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. لڑکی نے کہا کہ تم مجھ سے اس وقت تک نہیں مل سکتے جب تک اپنا دین نہ چھوڑ دو. یہ عیسائیوں کا قلعہ ہے، تم اندر آنا چاہتے ہو تو ایک ہی شکل میں اندر آ سکتے ہو کہ تم عیسائی بن جاؤ. اس نے کہا کہ قیمت جو کچھ ہو میں سودا کرنے کے لیے تیار ہوں. اس نے عیسائیت قبول کر لی. لڑکی نے اسے قلعے کا خفیہ راستہ دکھایا، وہ اندر داخل ہو گیا. کچھ دن بعد مسلمانوں نے قلعہ فتح کر لیا. اور جب مسلمانوں نے قلعہ فتح کر لیا تو وہ قلعے کے اندر گلیوں کے چکر کاٹ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ کسی دروازے کی چوکھٹ پر ایک پاگل انسان بیٹھا ہے جو مٹی میں اپنے پیر گھس رہا ہے. لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ تم عبدہ بن عبد الرحمن ہو؟ کہنے لگا کہ ہاں میں عبدہ بن عبد الرحمن ہوں. ان لوگوں نے کہا کہ تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارے خیر کے کام، تمہارا جہاد؟ اس نے کہا کہ وہ تمام کام مجھ سے ہٹا دیے گئے. لوگوں نے کہا کہ تم حافظ قرآن تھے، تمہارا قرآن کہاں گیا؟ وہ کہنے لگا کہ مجھ سے سارا قرآن بھلا دیا گیا سوائے ایک آیت کے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. یہ کافر بھی تمنا کرتے ہوں گے کہ کاش ہم بھی کبھی مسلمان ہوتے. تو گناہ، بدکاریاں، شراب نوشی، ریاکاری، یہ وہ قبیح اعمال ہیں جو انسان کو برے خاتمے تک پہنچا دیا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس سے میری اور آپ کی حفاظت کرے. ہم کیا کریں؟ موت کو یاد کریں تو کس انداز سے یاد کریں؟ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ایک تو کثرت سے اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ ہم مرنے والے ہیں. دوسری چیز کہ سکرات کے قریب جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس جانے کی کوشش کریں، ان کی کیفیت کو اپنے آنکھوں سے دیکھیں، میتوں کو غسل دینے کی کوشش کریں، میتوں کو کفنانے کی کوشش کریں، قبرستان جائیں، قبروں کی حالت دیکھیں، مردوں کو قبر میں اترتا ہوا دیکھیں. اس لیے کہ بیان الگ ہوتا ہے، معائنہ الگ ہوتا ہے. امام عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لیس الخبر کالمعاینہ، خبر الگ ہے، معائنہ آنکھوں سے دیکھنا الگ ہے. اس کے لیے آپ نے ایک مثال بیان کی. آپ نے کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام طور پر تھے، آپ کے ہاتھوں میں تختیاں تھیں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو خبر دی کہ بنی اسرائیل بچھڑے کی پوجا میں لگ چکے ہیں. تو آپ کو یہ بات بڑی لگی، لیکن آپ نے تختیاں اپنے ہاتھ میں رکھیں. جب آپ بنی اسرائیل کے پاس واپس آئے اور جب آپ نے آنکھوں سے بنی اسرائیل کو بچڑے کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا،
تو آپ نے تختیاں زمین پر پھینک دی اور اتنی زور سے پھینکی کہ تختیاں ٹوٹ گئی. تو کیا بات سمجھ میں آئی؟ لیس الخبر کالمعاینہ، خبر الگ ہوتی ہے، معائنہ الگ ہوتا ہے. زبان سے اور ذہن سے موت کو یاد کرنا الگ ہے، لیکن ہم جب سامنے لوگوں کی کیفیت دیکھیں گے تو دوسری چیزوں کے بالمقابل ہمیں موت زیادہ کثرت سے یاد آنے لگ جائے گی. ایک لمحے کے لیے میں اور آپ سوچیں کہ ہمیں موت آنی ہے، کیا کیفیت ہوگی؟ کسی نے ایک صحابی سے پوچھا تھا سکرات کے عالم میں کہ بتاؤ ابھی آپ کیا محسوس کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا تھا کہ میری سانس سوئی کے ناکے سے آ رہی ہے اور ناکے سے جا رہی ہے، اور میرے جسم کی کیفیت ایسی ہو رہی ہے جیسے ململ کے کپڑے کو کانٹی دار درخت پر پھینک کر کھینچا جا رہا ہو. اس کیفیت سے ہم میں سے ہر انسان کو گزرنا ہے. ہم اس کا تصور کریں، ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ہمارا خاتمہ ہونے والا ہے، ہم مر رہے ہیں، ہمارے اطراف لوگ ہیں، کیا کریں گے؟ کیا ہماری مدد کریں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے. اگر ہم فوت ہو جائیں، مر جائیں، یہ بھی سوچیں کہ ہمارا جنازہ جا رہا ہے، ہمیں قبر میں رکھا جا رہا ہے. کیا ہوگا؟ لمحوں میں قبر پر مٹی ڈال کر ہمارے اپنے اپنے دوست، بیوی، بچے، بھائی سب پیٹ دکھا کر نکل جائیں گے. قبرستان کا منظر ہے، ہماری قبر ہے اور قبر میں ہم تنہے تنہا ہیں. ہم سوچیں ان منزلوں سے مجھے اور آپ کو گزرنا ہے. اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، بغیر چکھے کوئی چارہ نہیں. جب چکھنا ہی ہے تو کیوں نہ ہم اس پیالے کو ہمارے حق میں بہتر بنا لیں، ایسے اعمال کریں کہ یہ سختی والا مرحلہ ہمارے لیے آسان ہو جائے. اور ایک بار اگر ہم نے اس موت سے ملاقات کر لی پھر ہمارے لیے جتنی مہلتیں تھیں سب ختم ہو گئی. ایک مرتبہ اگر موت سے ہماری ملاقات ہو گئی پھر ہم توبہ نہیں کر سکتے، استغفار نہیں کر سکتے، صدقات نہیں کر سکتے، اللہ تبارک و تعالی سے اس کی رحمتوں کو طلب نہیں کر سکتے. جس حال میں ہے اسی حال میں اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کرنی ہوگی. ابھی وقت ہے، کتنا سنہرا موقع ہے، رمضان کا موقع ہے، آخری عشرہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنے بارے میں کہا ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی سماء الدنیا. اللہ تبارک و تعالی ہر رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ من یدعونی فاستجیب لہ ومن یستغفرنی فاغفر لہ. کون ہے مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعاؤں کو قبول کر لوں؟ کون ہے مجھ سے استغفار کرنے والا، مجھ سے معافی طلب کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمارے لیے مواقع عنایت اور فراہم کیے جا رہے ہیں. بس فیصلہ مجھے اور آپ کو یہ کرنا ہے کہ کیا میں اور آپ اللہ کی جانب سے ملنے والے ان سنہرے مواقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم خاتمہ بالخیر چاہتے ہیں یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین موت کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین موت کے وقت ہماری زبان پر کلمے کو جاری کر دینا. الہ العالمین موت کے بعد انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ رکھنا. جنت کی کفن میں ہمیں کفنانا، جنت کی خوشبو میں ہمیں معطر کرنا اور سورج کی طرح چمکنے والے فرشتوں کو ہماری میتوں پر بھیجنا. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیرا.